الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه نجوم طريق الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. وعن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل بأمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام اور مسند پر رونق افروز علماء اعظام، بہت مختصر سی گفتگو کروں گا، لیکن درخواست یہ کروں گا کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں تو کچھ بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. آگے آ جائیں بھائی، آگے آ جائیں. سالو آگے آ جاؤ، اور بھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں. شاعر نے چند اشعار کہے ہیں، انہوں نے کس مقصد کے لیے کہے ہیں وہ شاعر بہتر جانتا ہے اور واضح مقصد بھی ہے، لیکن ہم دوسرے مقصد میں ان اشعار کو پڑھتے ہیں. بھری خونخوار انسانوں سے ہے تاریخ دنیا کی، ہے نامآور ستمگاروں میں چنگیز و ہلاکو بھی، مگر ان سب میں بالا ہے تیری فطرت کی صفا کی. تو آن قاتل کی از بہرے تماشا خون میریزی، منا بسمل کی زیر خنجر خونخوار می رقص. وقت انتہائی عجیب ہے، اور اتنا عجیب ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا، جس حدیث کے آخر میں ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجد المؤمن ملجأ یلجأ الیہ. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور کے بارے میں اس حدیث پاک کو فرمایا ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہم اسٹیج کے آدمی نہیں ہیں، ہم مقرر نہیں ہیں. پڑھنے پڑھانے کے انداز پر بیٹھ کے سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا سیدھا سادھا ترجمہ اور مطلب آپ نے فرمایا کہ میری امت پر آخری زمانے میں بہت سخت آزمائش اور بلائیں نازل ہوئی. میری امت پر آخری زمانے میں بہت سخت بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوں گی. کہاں سے نازل ہوں گی، کدھر سے آئیں گی؟ من سلطانہم، ان کے بادشاہ کی طرف سے. آپ کے الفاظ دیکھیے کہ بہت سخت آزمائشوں کا دور آئے گا، آخری دور میں، اور میری امت پر آئے گا. کہاں سے آئے گا؟ من سلطانہم، ان کے بادشاہ کی طرف سے. آگے جو ارشاد فرمایا ہے بڑا عجیب ارشاد فرمایا ہے.
لا یسمع بلاء مثلہ، کسی نے بھی اس جیسی مصیبتیں اور بلائیں سنی بھی نہیں ہوئی. اتنی سخت آزمائش کا دور آئے گا. اور آگے فرمایا کہ یہ زمین اپنی وسعت کے باوجود میری امت کے اوپر تنگ ہو جائے گی. یہ زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میری امت پر تنگ ہو جائے گی. اور حتی تملأ الارض جورا و ظلما، یہ پوری کی پوری زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی. لا یجد المؤمن ملجأ یلجأ الیہ، کسی بھی ایمان والے کو ایسا ٹھکانہ نصیب نہیں ہوگا کہ ظلم سے بچنے کے لیے وہاں جا کر اپنا سر چھپا لے. یہ حدیث پاک مستدرک حاکم کی روایت ہے. کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے غالباً اسی دور کے لیے کہا ہے؟ اس وقت معاشی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو امت کے اوپر انتہائی خطرناک حالات آتے چلے جا رہے ہیں. راتوں دن نظام بنتا ہے کہ ان کو معاشی چوٹ دی جائے تاکہ اپنا سر نہ ابھار سکے. کہیں بائیکاٹ کا افسون کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہیں کسی چیز کا فسانہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تجارتی بائیکاٹ کر دیا جائے. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہماری جان کی، ہمارے مال کی، یہاں تک کہ ہماری عزت اور آبرو کی جو حیثیت اس دور میں ہے وہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں. اور کوشش سلاطین زمانہ کی یہ ہے کہ ان کو بالکل مفلوج اور اپاہج کر دیا جائے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان یہ قوم اس دنیا میں، اس جہان میں سانس لے. ایک نظر ہم ان کو بھاتے نہیں. یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجد المؤمن ملجأ یلجأ الیہ، ایک مومن کو ظلم و ستم سے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی. ایک دور ہماری امت کے اوپر ایسا آئے گا. اور دیکھو وقت تو بہت ہو گیا ہے. میں نے تو بچوں سے کہا تھا کہ مجھے جلد فارغ کر دیں. آپ حضرات کو معلوم ہے میرا ایکسیڈنٹ کا بدن ہے، سخت تکلیف رہتی ہے. میں تھوڑی سی اگر آپ سننا چاہیں تو اس حدیث کی وضاحت کر دوں اور دوسری حدیث سے اس حدیث کی وضاحت کر دوں. ایک حدیث ہے جو علماء کے درمیان میں حدیث الخلافہ کے نام سے مشہور ہے. حدیث الخلافہ کے نام سے مشہور ہے. اس حدیث الخلافہ میں امت کے اوپر 5 دور گنائے گئے ہیں. ان 5 دوروں میں 3 دور گزر چکے. پہلا دور 11 ہجری میں ختم ہوا. دوسرا دور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 30 سال چلا ہے. گویا کہ 41 ہجری میں دوسرا دور ختم ہو گیا، جس دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ یہ منہاج النبوہ ہے، میرے طرز کے اوپر یہ بالکل دور چلے گا، جیسا میرا دور ایسا ہی میرے بعد کا یہ دور چلے گا۔ اس کے بعد تیسرا دور جو 41 کے بعد سے شروع ہوا ہے اور بدقسمتی سے مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں اس دور کا اختتام ہوا، اور یہ تقریباً 1333 ہجری میں یہ دور ختم ہوا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ترکی خلافت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس دور میں جو آخری کیل ٹھوکنے والا تھا وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھا۔ اس کے بعد ایک چوتھا دور شروع ہوا، اور یہ وہی دور ہے کہ جس دور میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زبردست قسم کی دور نہیں ہے، بلکہ یہ طوائف الملوکی کا دور ہے۔ ہر آدمی ایک خطے کا سربراہ بن جائے گا اور بے تاج بادشاہ بن جائے گا، جیسا عوام کے اوپر حکم چلانا چاہے گا چلائے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ تانا شاہیت کا دور ہے۔ حدیث الخلافہ میں فرمایا گیا کہ تانا شاہیت کا دور ہے۔ یہ 1333 کے بعد سے جو دور شروع ہوا ہے، کب تک چلے گا اس کا بہتر وقت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے آخر کی کچھ علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ اس میں ایک علامت مستدرک حاکم کی روایت میں الفاظ مختلف ہیں۔ ایک روایت میں لفظ آتا ہے لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ، کہ آدمی کو سر چھپانے کی کہیں کوئی جگہ میسر نہیں ہوگی کہ وہ چاہے گا کہ میں وہاں چلا جاؤں اور ظلم سے بچ جاؤں، ایسی کوئی جگہ اسے نہیں ملے گی۔ دوسری روایت میں مومن کے لفظ آتے ہیں کہ مومن کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور ٹھیک اسی مستدرک حاکم کی روایت میں دوسری روایت میں ایک چھوٹا سا جملہ آتا ہے، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے۔ ہمیں آج امت کے حالات کے اوپر، خصوصاً اپنے ملک کے حالات کے اوپر اسے رکھ کر سمجھنا اور سوچنا چاہیے۔ فرمایا اذا قال اللہ قتل، اتنا بھیانک ترین دور آئے گا، اتنا بھیانک ترین دور آئے گا کہ اگر کوئی شخص اللہ کہہ دے گا تو لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا تو نے جرم کر دیا، اسے قتل کر دو، اسے قتل کر دو، یہ جرم کیا اس نے، ہمارے سامنے اللہ کا نام لے دیا۔ یہ اس دور کی انتہا ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو یہ ظلم کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ ظلم کی ابتدا ہے، اور یہ صرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں، ساری دنیا کا یہی نقشہ۔ میں نے ایک جگہ کے نقشہ دیکھا، آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ایک استاذ ایک مقدس ترین جگہ پر سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا، حدیث کا درس دے رہا تھا۔ اسی حدیث کے درس کے درمیان میں ایک طالب علم جو بظاہر طالب علم تھا، اس نے سوال کیا کہ آج کل لوگ بادشاہوں کے فوٹو روڈ پر لگا رہے ہیں، دکانوں پر لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ اس استاذ نے صرف یہ کہا تھا کہ پچھلے بادشاہوں کی اتباع کرنی چاہیے، مسند درس سے اٹھا ہے اور آج تک اس استاذ کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کوئی غلط بات بتائی،
ایک مقدس ترین جگہ پر بیٹھ کر ایک حق بات کی طرف اشارہ کیا تھا، اسے اٹھایا گیا اور آج تک پتہ نہیں چلا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کی انتہا اتنی بڑھے گی کہ اللہ کہو گے تو قتل کر دیے جاؤ۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم جس لیے آئے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم جس لیے آئے تھے وہ کام ہم نے چھوڑ دیا۔ ہر آدمی اپنے میں مگن ہے، جو چاہے گا وہ کرے گا، جو اس کی مرضی ہوگی وہ کرے گا۔ اور دیکھو ہمارے دین کے کاموں میں بھی خلل واقع ہو رہے ہیں۔ ہم جس چیز کو عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں اب وہ عبادتیں نہیں رہی۔ کیوں؟ ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں کر رہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے تو یہ حالات بد سے بدتر ہوں گے، یہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، ہم لوگ یہاں اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اللہ کی مرضی کے مطابق ایک چھوٹا سا سوال، اگر ہم سے اور آپ سے کہا جائے کہ یہ حرام چیز ہے اسے کھا لو، کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا، لیکن کھا تو رہے۔ اور دیکھو اس کی دو مثالیں، ہم لوگ سب کاشتکار ہیں، ہم کسی کا کھیت گروی رکھتے ہیں اور گروی رکھنے کے بعد اس میں فصل پیدا کرتے ہیں اور اس فصل کا کرایہ اسے نہیں دیتے ہیں جس کی جائیداد اور کھیت ہے۔ یہ فصل جو پیدا کر رہے ہو یہ ربا ہے، سود ہے، نہیں کھا رہے۔ زمین کرائے پر لو، ہم سالانہ اتنے کرائے پر زمین لے رہے ہیں، پھر پیدا کرو، کوئی حرج نہیں۔ ہم اور آپ گروی رکھ رہے ہیں، کوئی کٹوتی بھی نہیں کر رہے ہیں، جب کھیت چھوڑیں گے تو پورا پیسہ لیں گے واپس، اور یہ کھا رہے ہیں، یہ کہا جائے یہی تو سود ہے۔ تو مصیبت میں ہم گرفتار نہیں ہوں گے تو کون گرفتار ہوگا؟ اچھا بتاؤ بہنوں کا حصہ کتنا دیتے ہیں؟ جس کوکھ میں ہم نے پیر پھیلائے ہیں کیا بہن نے اس کوکھ میں پیر نہیں پھیلائے؟ جائیداد میں اس کو کتنا حصہ دیتے ہیں؟ بغیر حصہ دیے ہوئے، بغیر اس کی مرضی کے جتنا پیدا کر رہے ہو، جو کھا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز، جو جس خون اور گوشت جو حرام غذا سے پیدا ہوتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک آدمی ہے پراگندہ حال ہے اور بالکل بیابان میں کھڑا ہوا، ہاتھ پھیلائے ہوئے، دامن پھیلائے ہوئے، یا رب یا رب یا رب پکار رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، سب تو حرام ہے، کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، اور نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟
ہم نے تو اقرار کیا تھا کہ رب تیرے غلام ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، جو تو کہے گا وہ کروں گا. کیا ہم نے؟ تو مصیبت کے تو سامان ہم خود پیدا کر رہے ہیں. رات و دن رب کی نافرمانی یہ ہمارا وتیرہ بن گیا ہے، ہمارا شیوا بن گیا ہے. آج ہی دیکھنا فجر میں کتنے ہوں گے. یہ 2 بجے تک 2:30 بجے تک جلسے کر لینا اور فجر گول کر دینا یہ عبادت تھوڑی ہے. دیکھو کہ اللہ والے کا واقعہ بتاؤں. آپ لوگوں نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. ان کے ایک صاحبزادے، ایک ہی صاحبزادے تھے، حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور اتفاق سے جیسے کرسی پر مجھے بٹھا لانا اسی وقت ان کو کرسی دی گئی. تو حضرت نے فرمایا آئندہ یہ جلسہ مغرب کے بعد ہوگا، عشاء تاخیر سے ہوگی. کیوں؟ جس لیے کر رہے ہیں وہی گڑبڑ ہو جائے تو فائدہ کیا؟ اس دن سے آج تک ہمارے یہاں جلسہ مغرب کے بعد ہوتا ہے. کیوں؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر کچھ ابھار پیدا ہو عمل کا. اور ہم نے اپنے بچپن میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو جلسے ہوتے تھے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ضرور بلایا جاتا تھا. یا تو حضرت مولانا ابرار الحق صاحب تشریف لاتے تھے، یا حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، یا حضرت مفتی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے. ایک کو ضرور بلایا جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ ان کی زیارت ہو جائے اور ان کی برکات ہمیں مل جائیں. ہماری مسجدوں کا نظام گڑبڑ، مدارس کے نظام گڑبڑ ہو گئے، اب جلسوں کے نظام بھی گڑبڑ. یہ ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچانے کے لیے تاکہ امت اس پر عمل کرے. دیکھو ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اس لیے وقت بہت زیادہ ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس وقت انتہائی درجے کے پاپی ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، انتہائی درجے کے گنہگار ہیں. ایک پاپی اور گنہگار کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کا جرم کیا ہے اس سے معافی مانگنا چاہیے. جس کا جرم کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کا جرم، اس کے محبوب کی نافرمانی کرنا یہ جرم ہے. اور اس جرم سے معافی کیسے مانگی جائے؟ اس جرم سے معافی کیسے مانگی جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کو چند آنسو بہت پسند ہیں. انہی میں سے ایک آنسو وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے آنکھ سے بہہ جائے. ابھی وہ آنکھ سے نکل کر رخسار پر اٹکا ہوا ہوتا ہے. اگر واقعی میں شرمندگی کے ساتھ ایسا کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جرم کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھو ایک کتاب ہے تفسیر کی، علماء حضرات بیٹھے اس لیے نام لے دوں، تفسیر ابن کثیر. اس میں ایک آیت کے ذیل میں علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے عتبی سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. آیت کریمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آیت کا سیدھا سادہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کر لے اور وہ آپ کے پاس آئے اللہ سے استغفار کرے، آپ بھی اس کے لیے اللہ سے استغفار کر دیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ایک بدو سمجھتے
دیہاتی آدمی. دوسرے مورخین نے اس واقعے کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے. تفسیر ابن کثیر میں مختصر ہے. ایک بدو اور دیہاتی جو انتہائی بگڑا ہوا تھا جیسے ہم بگڑے ہوئے، کبھی اللہ کی فرما برداری کی سوچتے ہی نہیں، دل و دماغ میں آتا ہی نہیں کہ کوئی فرما برداری کا کام بھی کر لے. ایسے ہی بگڑا ہوا ایک بدو دیہاتی اپنے گاؤں کی ایک مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا. مسجد کی دیوار پر امام صاحب بیٹھے بیٹھے اسی آیت کی تلاوت کر رہے تھے. بدو تھا لیکن تھا تو عرب. اس کے کان میں یہ آیت پڑی، وہ مطلب سمجھ گیا، اور بجائے اس کے کہ گھر جاتا، نہاتا، دھوتا، تیار ہوتا، اسی عالم میں اس نے مدینے کا سفر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے. مدینے کا سفر کیا اور جا کر روضہ اقدس پر کھڑا ہوا، اور کھڑے ہونے کے بعد سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے میرے آقا آپ کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ استغفار فرما دیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ کے رسول، ہمارے حالات آیا ہیں سب کے اوپر، کوئی جرم ایسا نہیں چھوڑا میں نے جو کیا نہ ہو، لیکن آج تمہارے دربار پر صرف سفارش کرانے کے لیے آیا، آپ کو وسیلہ بنا رہا ہوں، آپ کا سہارا لے کر اللہ کے دربار میں استغفار کر رہا ہوں، آپ میرے لیے استغفار فرما دیجئے. عتبی کہتے ہیں کہ وہ رو دھو کے یہاں سے چلا گیا، مجھے غنودگی آ گئی، میں سو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرماتے ہیں عتبی اٹھو اور دیکھو وہ نوجوان جو ابھی میرے پاس کھڑا کھڑا رو رہا تھا، اس کو تلاش کرو، اور تلاش کرنے کے بعد اس سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی. وہ گئے، آوازیں دینے لگے، جوان کو سلام کیا، آواز دی، رک جا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. کلیل جوان گھوما اور کہا شاید میں نے اپنے آقا سے کچھ فریاد کی تھی، میں نے اپنے آقا سے کچھ رو دھو کے کہا تھا، تم کیا میری مذاق بنانے آیا؟ فرمایا نہیں، مذاق بنانے نہیں آیا ہوں، مجھے واقعی میں قسم کھا کے کہہ رہا کہ مجھے واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ تجھے یہ خوشخبری سنا دوں کہ اللہ کے رسول نے تیرے لیے استغفار کر دیا اور اللہ نے تیری مغفرت فرما دی. جسے اتنا پیارا، اتنا کریم آقا ملا ہو اور پھر وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، تو اس سے زیادہ محرومی کی کیا بات ہے. لہذا ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے آج سب مل کر اللہ کے سامنے رو کر دھو کر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر آپ کو سفارشی بنا کر اپنے گناہوں کی تلافی کی درخواست اللہ کے حضور پیش کریں. اور یہ کام کرنے کے بعد اس پر مضبوطی سے قائم رہیں کہ اب آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حالات کو بدل دے گا. اللہ کی تعریف کر لیں، درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیں مختصر سے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اپنے تمام معاملات میں مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. رب سیدھے راستے پر جمائے رکھیے گا، رب سیدھے راستے پر جمائے رکھیے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. اے ہمارے پروردگار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنك رؤوف رحيم. الہی ہمیں معاف فرما دے، میرے رب ہمیں معاف فرما دے، کرم اور عافیت کا معاملہ فرما دے. الہی تو ہمارے تمام حالات کو جانتا ہے. اے اللہ ہماری راتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے دنوں کو بھی جانتا ہے، ہماری خلوت کو بھی جانتا ہے، ہماری جلوت کو بھی جانتا ہے، ہمارے ظاہر سے بھی تو واقف ہے، ہمارے باطن سے بھی تو واقف ہے. الہی ہم بہت بڑے مجرم اور پاپی ہیں. میرے رب، میرے مولا، میرے آقا، ہم بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں، ہم بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں. اے اللہ تیرے سامنے ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے بہت جرم کیے ہیں. اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہمیں معاف فرما دے. میرے رب تو انوکھا ہے، تیرا دستور انوکھا ہے. دنیا کا دستور ہے کہ اگر اپنے جرم کا کوئی اعتراف کر لیتا ہے تو دنیا کے حکام اسے سزا دیتے ہیں. رب تو انوکھا ہے، تو صمد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیری کوئی مثال نہیں، تو بے مثال ہے. رب تو انوکھا ہے، تیرے انداز بھی انوکھے ہیں. دنیا والے سزا دیتے ہیں، تیری بارگاہ میں اگر کوئی اپنے جرموں اور پاپوں کا اقرار کر لے تو تیری رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور تو معاف فرما دیتا ہے. رب ہمیں معاف فرما دے، الہی ہمیں معاف فرما دے. رب تو ہمارے حالات دیکھ رہا ہے. دنیا میں ہم نے اپنے اعمال بگاڑ لیے. تو نے خود فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو کچھ فساد ہو رہا ہے، رب تو نے فرمایا انسانوں تمہاری یہ کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب ہمیں اعتراف ہے یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے. رب ہمیں معاف فرما دے اور عافیت کے ساتھ اپنے راستے پر اپنی فرما برداری پر لگا لے. اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے راستے اور اپنے فرما برداری پر لگا لے. یا رب، یا رب، یا رب. میرے رب یہ نہ کہہ دینا کہ تم تو سراپا حرام میں لپٹے ہوئے ہو. یا رب کہہ رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا؟ رب بتا پھر کہاں جاؤں؟ تیرے در کے علاوہ تو کوئی در نہیں. جہاں جاؤں گا دھتکارا جاؤں گا، پھٹکارا جاؤں گا، بھگایا جاؤں گا، مارا جاؤں گا. رب تیرا ہی تو ایک در ہے کہ تیرے در کے اوپر جو جاتا ہے تو اپنے دامن رحمت میں اسے جگہ دے دیتا ہے. رب خلق کے مارے ہوئے ہیں، دنیا کے راندے ہوئے ہیں، پھٹکارے ہوئے ہیں. رب تو بھی پھٹکار دے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. رب ہمیں معاف فرما دے، رب ہمیں معاف فرما دے. میرے مولا، میرے آقا ہمیں معاف فرما دے. میرے مولا، میرے آقا ہمیں معاف فرما دے. رب یہ بچوں کے بکھرے ہوئے زمین پر چیتڑے نہیں دیکھے جاتے. اے اللہ امت کے نونہال بچے جو ابھی پیدا ہوئے، جنہیں دنیا میں کچھ نہیں دیکھا، اے اللہ ان کے چیتڑے اڑا دیے جاتے ہیں، خون ان کا زمین پی لیتی ہے. رب ہے تو ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ، لیکن رب یہ معصوم امتیوں کے چیتڑے نہیں دیکھے جاتے. رب ہمارے بزرگوں کی داڑیاں پکڑ کے نوچ لی جاتی ہیں،
رب یہ صرف اسی لیے تو ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کہنے والے ہیں. رب ہمیں حقیقت میں اللہ کہنے والا بنا. رب ہماری ماں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو جان. رب اعلان کیے جاتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو اٹھا لو اتنا انعام دیا جائے گا. رب کیسا دور آ گیا. کبھی ساری انسانیت ہمارے اوپر فخر کرتی تھی. سفر میں جاتے تھے غیر جاتے تھے تو اپنی بہو بیٹیوں کو ہمارے حوالے کر کے جاتے تھے کہ اپنی جان دے دے گا لیکن ہماری بہو بیٹیوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا. رب آج یہ امت اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر پا رہی. رب معاف فرما دے. ہماری بچیوں کی حفاظت فرما لے. ہماری ماؤں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اے اللہ شہیدوں کے ایک ایک خون کے قطرے کا رب بدلہ لے لے. رب بدلہ لے لے. رب ان بھوکے پیاسے بچوں کو دودھ نصیب فرما دے جن سے ان کی ماؤں کی چھاتیاں چھین لی گئی ہیں. رب وہ ایک ایک قطرے دودھ کو ترس کر جان دے رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. رب وہ تو اتنے معصوم ہیں کہ گھاس کی پتیاں بھی نہیں چبا سکتے. رب وہ تو ایسے ہی جال دے رہے ہیں. رب تو نے تو فرمایا کہ میں تو بہت قریب ہوں. رب کرم کا معاملہ فرما دے, رحم کا معاملہ فرما دے, عافیت کے ساتھ اپنے دربار میں جھکا لے. رب ہمارا امتحان نہ لے. ہم کمزور ہیں, ہم ناتواں ہیں. پروردگار عالم ہمارے اندر تو اپنی عزت و آبرو جان و مال کی حفاظت کرنے کی طاقت اور قوت باقی نہیں رہی. الہی ہمارے اندر اب وہ بازو نہیں رہے جو ہمارے اسلاف کے بازو تھے. رب ہمارے اندر وہ حوصلے نہیں رہے جو ہمارے اسلاف کے حوصلے تھے. اے اللہ ہم بزدل ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ناتبا ہیں, ہم ضعیف ہیں. الہی تو تو قوی ہے, تو تو غنی ہے. اے اللہ تو تو بے سہاروں کا سہارا ہے. رب تیرے بارے میں تو کہا گیا کہ تو تو راہگیر کی لکڑی ہے, گرتوں کو سنبھالنے والا ہے. رب ہمیں بھی سنبھال لے, ہم تو گر گئے. رب ہمیں بازو پکڑ کے اٹھا لے, ہم تو گر گئے. رب ہمارے بازوؤں سے ہمیں تھام لے. الہی ہمیں معاف فرما دے. الہی ہمیں معاف فرما دے. ہمارے جرموں کی سزا ان معصوم بچوں کو نہ دے. پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں, اپنے محبوب کے طفیل میں ہمارے اوپر کرم فرما دے, ہمارے اوپر کرم فرما دے اور ہمارے جرموں کو معاف فرما دے. الہی ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے. الہی تجھ سے ایک آخری درخواست کرتا, اپنے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دیجئے گا. اپنے محبوب کے دست سے اے اللہ جام کوثر نصیب فرما دیجئے گا. اے اللہ ہمیں ان گروہوں میں شامل نہ کیجئے گا کہ جب ہم کوثر پر پہنچے تو نبی ہمیں کہیں دھتکار نہ دے اور یہ نہ کہہ دے سحقن سحقن لمن غیر بادی, ان کو بھگا دو میرے پاس سے, ان کو بھگا دو. رب ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے کہ جنہیں انتہائی محبت سے, انتہائی پیار سے, انتہائی کریمانہ انداز میں تیرا محبوب جام کوثر دے. رب جنت الفردوس نصیب فرما کر اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے. جنت الفردوس نصیب فرما کر اپنا دیدار نصیب فرما دیجئے گا. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ہم سے پہلے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے, رب ان کی مغفرت فرما دیجئے. انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرما دیجئے, چین نصیب فرما دیجئے. الہی معاف فرما دیجئے. الہی معاف فرما دیجئے. ہماری جھولی کو خالی نہ فرمائیے. رب تیرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ سفید بال والوں سے شرم اور حیا کرتا ہے. رب دل تو کالا ہے لیکن بال تو سفید ہو گئے. رحم فرما دے, کرم فرما دے. معصوم بچے چھوٹی چھوٹی ہتھیلیاں پھیلائے ہیں,
رب ان کی لاج رکھ کر ہمیں معاف فرما دے، اور ساری امت پر اے اللہ کرم اور عافیت کا معاملہ فرما دے، سب کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمانوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔